انتہائی حق مذہب پر تھے، لیکن جب انہوں نے خواہش کے اوپر جو ہے اپنے دین کو جو ہے مغلوب کر دیا اور خواہش کو غالب کر دیا، آج ان کے پاس اصل کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے آپ کو مقدمے کے طور پہ کچھ باتیں کی ہے۔ اب اصل جو ہے وہ قرآن نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے اور ولادت کا جو نقشہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے، اور اس عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں کیسے گواہی دی اپنے ماں کی عفت اور عصمت کی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے قرآن نے بتائی ہے۔ اس لیے حضرات محترم، ہم دین کے معاملے میں یتیم نہیں ہیں۔ ہم اپنے دین تو دور کی بات، جو ہمارے پاس نبی کے احکامات ہیں وہ تو دور کی بات، ہم دوسرے مذاہب کے حوالے سے بھی یتیم نہیں چھوڑے گئے۔ ہمارے پاس دیگر مذاہب کا سارا جتنا بھی جو ہے ان کی زندگی تھی وہ ہمارے پاس موجود تھی۔ اس لیے حضرات محترم یہ رکوع ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں مختصراً کرتا چلا جاؤں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج جو مسلمان ہیں وہ کس حد تک جو ہے ان کو اس بات پر جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے دیگر مذاہب کے عقائد کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کیا ہے بولے میرے ساتھ ذرا، تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، آپ اسے کہتے ہیں مسیحی برادریوں کو کرسمس مبارک ہو، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اچھا کر رہے ہیں، یہ تو شرک کر رہے ہیں نا۔ آیا ان کو یہ بات کہنا ٹھیک ہے کہ میرے مسیحی بھائیوں کو ہم یاد رکھیں، ہم اقلیتوں کے ساتھ روادات کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ بات آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے، ان کے عقیدے پر جو ہے یہ بات ہونی چاہیے کہ جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہم اسے مبارکباد دیں۔ اس لیے یاد رکھیں، ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اور ان کے ساتھ کیک کاٹے گا، ان کے عقیدے کے پر جو ہے وہ کرے گا اور ان کو مبارکبادیاں دے گا، وہ قیامت والے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔